جب کوئی نوجوان پاکستان میں کاروبار شروع کرنے کی سوچتا ہے تو اس کے پاس بہت ساری معلومات نہیں ہوتی. اس کے ذہن میں یقیناً کچھ سوالات ہوتے ہیں، جیسا کہ اس کاروبار سے منسلک حکومتی قوانین کیا ہیں، یا پالیسی کیا ہے، یا پھر یہ کہ اسے کس محکمے سے کون سی اجازت درکار ہے. پاکستان میں کاروبار شروع کرنے میں کیا چیلنجز ہیں، سرمایہ کاری تک آسان رسائی کس طرح ہو سکتی ہے. اگر پاکستان میں آپ کو کسی بینک سے رجوع کرنا پڑے تو یہاں شرح سود اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آپ کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بہت بڑھ جاتی ہے. اور پھر قرضہ دینے کا بینک کا معیار یہ ہے کہ جس کے پاس سے پہلے سے پیسے ہوں صرف اسی کو قرضہ دو. کسی چیز کو گروی رکھے بغیر، یعنی کسی نوجوان کو اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے انٹرپرینورشپ یعنی ذاتی کاروبار کے لیے پیسے کہاں سے ملیں گے؟ اس کا جواب اب بہت سادہ اور آسان ہے. سندھ انٹرپرائز ڈیولپمنٹ فنڈ، جہاں اسٹارٹ اپس کے لیے گروتھ بھی اور $1 ملین ادارہ بنانے کے لیے عملی اقدامات بھی. آج OPTV گلوبل نے اہتمام کیا ہے کہ ہم آپ کو ملوائیں گے سندھ انٹرپرائز ڈیولپمنٹ فنڈ کے مینیجنگ ڈائریکٹر محبوب الحق صاحب سے، اور جانیں گے ان کامیاب پروجیکٹس کے بارے میں جو سندھ کے لوگوں اور فارمرز کو سپورٹ کرنے کے لیے ترتیب دیے گئے. ان پروجیکٹس میں جن میں مستقبل قریب کے پروجیکٹس ہیں اور سر فہرست اب سندھ انٹرپرائز ڈیجیٹل اور ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی طرف بھی قدم بڑھا رہے ہیں. سندھ میں موجود انکیوبیشن سینٹرز کو بھی سپورٹ کرنا. ہم محبوب الحق صاحب سے بات کریں گے ان تمام پروجیکٹس کے بارے میں جو ان کے ہاتھوں پایۂ تکمیل کو پہنچے. السلام علیکم ناظرین، آپ نے ہماری انٹروڈکٹری رپورٹ میں جیسا کہ ابھی دیکھا کہ آج ہم آپ کو لیے جا رہے ہیں سندھ انٹرپرائز ڈیولپمنٹ فنڈ کے آفس، اور ہم آپ کو یہاں بتائیں گے آج کے پروگرام میں کہ انٹرپرینورشپ کو کس طرح فروغ دیا جا رہا ہے. السلام علیکم ناظرین، ہم ویلکم کرتے ہیں آپ کو ہمارے آج کے شو میں. ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ہم نے آپ کے لیے آج جس شخصیت کا انتخاب کیا ہے اپنی فیلڈ کے اندر ایک بہت بڑا نام، ہم بات کر رہے ہیں سندھ انٹرپرائز ڈیولپمنٹ فنڈ کے مینیجنگ ڈائریکٹر محبوب الحق صاحب کی. ہم ویلکم کرتے ہیں آپ کو ہمارے آج کے شو میں. بہت بہت شکریہ سر. محبوب الحق صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ چاہوں گی کہ آپ ہمیں کچھ اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں بتائیے کہ آپ کا کریئر کیسے، آپ نے کہاں سے آغاز کیا اور اس فیلڈ میں آنا آپ کا کس طرح ہوا؟ میرا تعلق جی حیدرآباد سے ہے. میرے والدین تھرپارکر میں ڈیپلو سے بلانگ کرتے ہیں، اور میں نے اپنی ابتدائی تعلیم لارنس کالج مری سے سینئر کیمبرج کیا، اور پھر میں IBA کراچی سے میں نے بزنس ایڈمنسٹریشن میں بیچلرز اینڈ ماسٹرز کیا. پہلی میری جاب تھی اینگرو کیمیکلز، اس وقت فرٹیلائزر کی کمپنی، اور وہاں سے اینگرو کیونکہ اس وقت ایک ویل گورنڈ آرگنائزیشن آج بھی ہے، اس وقت بھی تھی. وہاں 2 سال کام کرنے کے بعد تقریباً مجھے موقع ملا پاکستان اسٹیٹ آئل میں کام کرنے کا. پاکستان اسٹیٹ آئل اس وقت اپنے آپ کو ریسٹرکچر کرنا چاہتی تھی، ریویمپ کرنا چاہتی تھی، ریپوزیشن کرنا چاہتی تھی ٹو گین مارکیٹ شیئر، ٹو گین اٹس لاسٹ گلوری. اینڈ 4 سال وہاں میں نے کام کیا پاکستان اسٹیٹ آئل میں. اس کے بعد ایز این انٹرپرینور میں نے اپنی قسمت آزمائی، میں نے اپنا بزنس سیٹ اپ کیا. الحمدللہ دیٹ از ڈوئنگ ویری ویل. اسی لیے آج آپ انٹرپرینورشپ کو فروغ دینے میں ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں. جی. اس کے بعد بورڈ آف انویسٹمنٹ فیڈرل گورنمنٹ میں پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں دے ور لوکنگ فار پیپل ٹو ریسٹرکچر بورڈ آف انویسٹمنٹ، وہاں پہ نئے لوگ ہائر کیے جائیں. تو 2007 میں آئی جوائنڈ دی بورڈ آف انویسٹمنٹ ایٹ دی فیڈرل گورنمنٹ لیول،
اور 4 سال وہاں کام کیا. اور وہاں کام کرنے کے دوران احساس ہوا کہ صوبوں میں بھی ان کی انویسٹمنٹ پروموشن ایجنسی ہونی چاہیے. سندھ صوبہ سندھ واز دا فرسٹ پروونس ٹو ہیو اٹس اون انویسٹمنٹ پروموشن ایجنسی ود دی نیم آف سندھ بورڈ آف انویسٹمنٹ. So Alhamdulillah, I'm one of the founding members of the investment promotion agency at the provincial level. وہاں جب بورڈ آف انویسٹمنٹ میں سندھ کا ہم کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج ڈیوائز کر رہے تھے تو اس بات کا احساس ہوا کہ ہمارے پاس بسائڈز انرجی ادر نیچرل ریسورسز زراعت کا ایسا شعبہ ہے جس میں بہت پوٹینشیل ہے. اور کہاں یہ وی ور دی بیسٹ نون سویلائزیشن 5000 ایئرس اگو اور آج ہم زراعت کے شعبے میں اسٹرگل کر رہے ہیں. اگر یہ ہم ڈیولپڈ ورلڈ میں اپنے آپ کو کمپیئر کریں تو ہم ان سے بہت پیچھے ہیں. ڈیولپڈ ورلڈ تو ٹھیک ہے, وہ تو ڈیولپڈ ہے, لیکن انڈیا جیسے ممالک بھی ایگریکلچر پریکٹسز میں ہم سے بہت آگے ہیں. اور انہی چیزوں کو, انہی گیپس کو مد نظر رکھتے ہوئے گورنمنٹ آف سندھ نے سندھ انٹرپرائز ڈیولپمنٹ فنڈ کا قیام کیا اور اس میں ہمیں مینڈیٹ یہ تھا کہ زراعت کے شعبے میں ماڈرن پریکٹسز, ٹیکنالوجی اور ایفیشنسیز کو کس طرح ہم انٹروڈیوس کرا سکتے ہیں. تو الحمدللہ پچھلے 8 سال اور کچھ ماہ سے میں سندھ انٹرپرائز ڈیولپمنٹ فنڈ سے وابستہ ہوں اور ہم نے تقریباً پچھلے 8 سال میں 8 ارب روپے کی پرائیویٹ سیکٹر انویسٹمنٹ موبلائز کی ہے. تو یہ ہے آپ کا جرنی, آپ کا یہاں تک کا جرنی, ویری امپریسو. اب آپ ہمیں بتائیے کہ سندھ انٹرپرائز ڈیولپمنٹ فنڈ بیسیکلی ہے کیا؟ ہمارے ان ناظرین کو بتائیے جن کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ انٹرپرینورشپ, آپ کے جو آپ کے پروجیکٹس ہیں ان سے اسی طرح فائدہ اٹھا سکیں جس لحاظ سے آپ نے پالیسیز ترتیب دی ہیں. جب بھی کسی شعبے کو فروغ دینا ہوتا ہے تو اس کو انسینٹیوز دیے جاتے ہیں. وہ انسینٹیوز فائنینشیل بھی ہوتے ہیں, ادروائز بھی ہوتے ہیں. تو زراعت کے شعبے میں اس کو انویگوریٹ کرنے کے لیے, اس میں ایفیشنسیز لانے کے لیے ہم نے فائنینشیل انسینٹیو دیا کہ وہ لوگ جو زراعت میں انویسٹ کرنا چاہیں اور بینک لون لے سکیں تو ان کے جو پروجیکٹ کی جو ڈیٹ ہوگی, جو قرضہ وہ لیں گے, اس کا جو مارک اپ ہے وہ گورنمنٹ آف سندھ 3 سے 5 سال کے دے گی. لیکن جب ہم نے یہ کام شروع کیا تو اس وقت زراعت میں بینکس کی طرف سے اتنی لینڈنگ نہیں تھی. آج الحمدللہ ہم نے کوئی 8 ارب روپے کی پرائیویٹ سیکٹر انویسٹمنٹ موبلائز کی ہے اور ان کو ہم نے 3 سے 5 سال تک کے لیے مارک اپ کی سبسڈی دی ہے. تو دس از آر بیسک فنکشن کہ ہم وہ بینکیبل پروجیکٹس جو کہ یہاں کے زراعت کے شعبے میں امپیکٹ لا سکتے ہیں, جن کا گیپ, جن کی ضرورت ہے, جو ایک گیپ ایگزسٹ کرتا ہے اس کو فل کر سکتے ہیں, تو ان کو ہم ایز این انسینٹیو مارک اپ کی سبسڈی دیتے ہیں. مارک اپ یعنی کہ جو بینک کا پرنسپل کے علاوہ کا جو پورشن ہوتا ہے اس کو ہم سبسڈائز کرتے ہیں. گریٹ. اچھا, بہت آپ کا ماشاءاللہ سے بڑا امپریسو ایک ورک ہے. اب ہمیں یہ بتائیے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا چینل جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیز کا چینل ہے, تو اس حوالے سے کچھ پالیسیز اوورسیز کے لیے بھی ہیں کہ اگر وہ کچھ انویسٹ کرنا چاہیں تو اس حوالے سے آپ کیا میں سمجھتا ہوں جی, یا ان سے فائدہ اٹھانا چاہیں؟ اوورسیز پاکستانی ایک بہت بڑا اہم رول پلے کر سکتے ہیں, وہاں رہ کے بھی اور واپس اپنے وطن آ کے بھی وہ رول پلے کیا جا سکتا ہے. اب جیسے کہ حال ہی میں آپ ہی کے چینل پہ ایک انویسٹمنٹ ویبینار ہوا تھا جس میں یو ایس اے کے پرومیننٹ بزنس مین پاکستانی اوریجن کے, اس کے اندر ہم نے بات کی تھی کہ پاکستان جو ہے وہ ایک جنت ہے اوورسیز پاکستانیز کے لیے انویسٹمنٹ کے پرسپیکٹیو میں. میں آپ کو ایک بات بتا چلوں کہ نہ صرف اوورسیز پاکستانیز کے بٹ فارن انویسٹرز کے لیے, جہاں تک میرا مشاہدہ ہے آج تک کوئی ملٹی نیشنل کمپنی نے یہاں پہ نقصان نہیں کیا ہے جس نے آپریشنز کی, اینڈ دے ہیو میڈ بگ پروفٹس. یہ اگر آپ یہ پبلک لمیٹڈ کمپنیز ہیں, دس ڈیٹا از اویلیبل پبلکلی, آپ اسٹاک ایکسچینج سے دیکھیں کتنی ملٹی نیشنلز یہاں کام کر رہی ہیں اینڈ دا کائنڈ آف منی دے آر میکنگ. یہ تو پبلک لمیٹڈ ہوگی. ادروائز آلسو تو میں آپ کو بتا رہا ہوں جب پاکستانی بزنس مین یہاں پہ
کام کرتے ہوئے ان کو موقع ملتا ہے وہ کہیں دنیا میں اور بزنس کرتے ہیں تو واپس آ کے یہی ان کا تجزیہ ہوتا ہے کہ پاکستان جیسا ملک نہیں ہے کاروبار کے لحاظ سے. اور آپ کو یہ میں بتاتا چلوں کہ ہم فارن انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے بہت سے انسینٹیوز دے رہے ہیں. جیسا کہ آپ نے کہا کہ جی اوورسیز پاکستانیز کے لیے کیا انسینٹیوز ہیں, تو اسپیشل اکنامک زونز پورے پاکستان میں اسٹیبلش کی جا رہی ہیں اور ان زونز میں ٹیکس بریک ہے, آپ کو ڈیوٹی فری امپورٹ آف پلانٹ اکوپمنٹ مشینری ہے. اس کے علاوہ ایگری بزنس میں درمیانے درجے تک کے شعبہ جات کو یہ مارک اپ کی سبسڈی ہے, اور اس کے علاوہ ہوسٹ آف بینیفٹس ہیں جو کہ یہاں انویسٹرز کو دی جاتے ہیں. اور اسی لیے آپ کو یہاں پہ ملٹی نیشنلز کمپنیز یہاں سے واپس جاتے ہوئے نہیں نظر آئیں گے until there is some global reason for them to pull out. آپ جو ملٹی نیشنل یہاں پہ 70 سال پہلے بھی تھی آج بھی آپ کو یہاں پہ بزنس کرتی ہوئی ملے گی, اینڈ دے ہیو ڈن گڈ بزنس ایئر آن ایئر. تو اوورسیز پاکستانیز کے لیے بہت بڑا ایک یہ اپرچونیٹی ہے, بیکاز دے آر لائک فارن لوکلس, سو دوز لوکلز ہیو دی ایج ان دی نو ہاؤ. وہ باہر کے جدید جو ٹیکنالوجی ہے, جو پریکٹسز ہیں, وہ انہوں نے وٹنس کی ہوئی ہیں, وہاں خود دیکھی ہوئی ہیں, اور ضرورت اب اس چیز کی ہے کہ ان گڈ پریکٹسز کو, اس ٹیکنالوجی کو پاکستان میں لایا جائے تاکہ ہم بھی انٹرنیشنل لیول پہ ایکولی کمپیٹ کر سکیں. تو بالکل آپ کا بالکل کہنا صحیح ہے کہ دس از دی اپرچون ٹائم, اور اس وقت تو although it's not directly related to me, لیکن کنسٹرکشن سیکٹر میں جو انہوں نے انسینٹیوز دیے ہوئے ہیں وہ اٹ سیلف ایک اس بات کا ٹیسٹمنی ہے, ثبوت ہے کہ گورنمنٹ اوورسیز پاکستانیز انویسٹرز ان کو یہاں اٹریکٹ کرنا چاہتی ہے اور ان کو وہ ریئل ٹرمز میں امارات دینا چاہتی ہے. یہ بالکل ایسے ہی. بالکل ٹھیک ہے, بہت اچھی طرح آپ نے بریفلی بتا دیا ہمیں اس حوالے سے. اب تھوڑا سا یہ بتائیے کہ اسی ویبینار کا جس کا آپ نے ذکر کیا اس میں آپ نے ایک پریزنٹیشن کے اوپر بات کی تھی, تو اگر آپ 1 بائی 1 ابھی چاہیں اور اس کے اوپر اگر آپ ہمیں کچھ پوائنٹس کے اوپر بات کرنا چاہیں. جی, اس میں نے ایک تو اسپیشل اکنامک زونز کا آپ کو بتایا کہ یہ پورے پاکستان میں اسٹیبلش کی جا رہی ہیں. اس میں ٹیکس انسینٹیوز ہیں, ڈیوٹی فری امپورٹ ہے. اس کے علاوہ درمیانے درجہ کے زراعت کے شعبے کے جو بزنسز ہیں ان کو یہ مارک اپ سبسڈی سندھ صوبے میں اویلیبل ہے. اور ابھی حال ہی میں کووڈ میں آپ کو پتہ ہے ہم نے ناٹ اونلی آن دی میڈیکل سائڈ اس پینڈیمک کو روکنے میں ہم کامیاب ہوئے ہیں, بلکہ اکنامکلی بھی جو امپیکٹ آنا تھا, ایڈورس امپیکٹ آنا تھا, اس کو بھی کافی حد درجے تک ہم نے کنٹرول کیا ہے. اور اس حوالے سے سندھ گورنمنٹ نے ایک 35 ارب روپے کا پروگرام مرتب کیا کووڈ کے بعد کی سچویشن سے پوسٹ کووڈ اکنامک ریوائول کے لیے, اور اس 35 بلین کے پیکج میں اباؤٹ 1.2 بلین روپیز آر ایئر مارکڈ فار 2 ایریاز, اور وہ ٹیکنالوجی ریلیٹڈ ہے. ابھی ہم اب تک تو زراعت کے شعبے میں کام کر رہے تھے, لیکن اب سندھ انٹرپرائز ڈیولپمنٹ فنڈ کے پلیٹ فارم سے ہم ٹیک ریلیٹڈ جو انٹرونشنز ہیں اس میں بھی گورنمنٹ نے بجٹری ایلوکیشن کی, اور ہم وہ اس کو رول آؤٹ کریں گے, جس میں بزنس انکیوبیشن جہاں پہ بزنسز کی ہینڈ ہولڈنگ کی جاتی ہے, ان کی مینٹورنگ کی جاتی ہے, ان کو انکیوبیشن سینٹرز کو بھی آپ سپورٹ کریں گے. بالکل انکیوبیشن سینٹرز کو اکراس سندھ, نہ صرف کراچی میں بلکہ ہمارا کراچی میں ویسے کتنے ہیں محبوب الحق صاحب اس وقت انکیوبیشن سینٹرز؟ اس وقت کوئی 10 سے 11 انکیوبیشن سینٹرز آپ لسٹ میں ہے, لیکن جو افیکٹولی کام کریں وہ 4 سے 5. آپ نام لینا چاہیں گے یہاں اس میں سب سے جن کی کارکردگی سے بھی آپ متاثر ہیں, یا آپ کہہ رہے ہیں کہ اوکے یہاں پر اچھا کام ہو رہا ہے انٹرپرینورشپ کو فروغ دینے کے حوالے سے؟ جی, اس میں ٹاپ پہ میں سمجھتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ کا انیشیٹو ہے نیشنل انکیوبیشن سینٹرز کا, تو انہوں نے 4 پروونشل ہیڈ کوارٹرز اینڈ اسلام آباد میں اپنے انکیوبیشن سینٹر بنائے ہیں. دیٹ از ون آف دیم NIC ایٹ NED یونیورسٹی کراچی. اور اس کے بعد نیٹ سال ہے, I2I ہے, سیڈز ہے,
تو مختلف حبیب یونیورسٹی کے انکیوبیشن سینٹرز ہیں, یونیورسٹی ریلیٹڈ انکیوبیشن سینٹرز ہیں جہاں پہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کی ہینڈ ہولڈنگ کی جاتی ہے بزنس کرنے میں اور انٹرپرینیورشپ کو فروغ دینے کے. تو یہ انکیوبیشن سینٹر ہمارا کوشش یہی ہے کہ ہم ان انکیوبیشن سینٹرز کو سپورٹ کریں اور بیسڈ آن دی ایکسپیرئنس وائل سپورٹنگ دس انکیوبیشن سینٹرز ہم پھر جہاں دیکھیں گے ضرورت ہے وہاں پہ سندھ گورنمنٹ میں بھی سیکٹر اسپیسیفک انکیوبیشن سینٹرز بنائے, کیونکہ ابھی تک جو انکیوبیشن سینٹرز ہیں دے آر جینرک ان نیچر. ہماری اگنائٹ جس نے آلریڈی انکیوبیشن اگنائٹ کے انڈر ہی کام کر رہا ہے جو NIC تو جی, اب ان کے تجربے کے بیس پہ ایک ہیلتھ ٹیک میں انکیوبیشن سینٹر اسپیسیفک اور ایک فن ٹیک فائنینشیل ٹیکنالوجی میں, یہ دو انکیوبیشن سینٹرز ہیں جس پہ ہم اگنائٹ کے ساتھ کولیبریٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, دیٹس گریٹ. اور ان کو ہم اسٹیبلش کرنے میں فائنینشلی اینڈ ادروائز جو بھی سپورٹ کی ضرورت ہوگی اس میں ہم بھرپور کردار ادا کریں گے. اور امید یہی ہے اور ہمارا آبجیکٹو بھی یہی ہے کہ ہم ایک روبسٹ قسم کا انکیوبیشن پروگرام یہاں رول آؤٹ کریں جو کہ مارکیٹ کی نیڈس کے مطابق بالکل. بے روزگاری کے جو مواقع ہیں, مطلب روزگار کے مواقع فراہم ہوں, یہ ساری چیزیں. اور نو ڈاؤٹ ہم آپ کے تمام پروجیکٹس کو بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں. یہاں وقت ہوا ہے بریک کا. ناظرین, بریک کے بعد ہم محبوب الحق صاحب سے ان پروجیکٹس کے اوپر بات کریں گے جو ان کے انڈر ہوئے, جو سکسیزفل پروجیکٹس ہیں جن کے اوپر محبوب الحق صاحب ہمیں پراؤڈلی بتا سکتے ہیں کہ یہ ان کے زیر سایہ ہوئے ہیں. بریک کے بعد یہاں سے ہی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.